السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے ہماری قرآن فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد آباد رکھے، اپنے گھروں میں پرسکون رکھے، اور اپنے دلوں میں آپ قرآن کے نور کو بسائیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک آپ سب کو چمکدار چہرے والوں میں شامل فرمائے اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، سورہ آراف پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 36 تک ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 37 اور 38 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن، پس کون، اظلم، بڑا ظالم، ممن افطرا، اس سے جو بہتان باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹا، او کذبا، یا جھٹلایا، بآیاتہ، اس کی آیتوں کو، اولئک، یہی لوگ، ینالہم، انہیں پہنچے گا، نصیبہم، ان کا نصیب یا حصہ، من الکتاب، کتاب سے یا لکھا ہوا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاءتہم، ان کے پاس آئیں گے، رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، ان کی جان نکالنے، قالو، وہ کہیں گے، اینا ما، کہاں جو، کنتم، تم تھے، تدعون، پکارتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالو، وہ کہیں گے، ضلو، وہ گم ہو گئے، انا، ہم سے، و، اور، شہدو، گواہی دیں گے، علی، پر، انفسہم، اپنی جانیں، انہم، کہ وہ، کانو کافرین، کافر تھے۔ ترجمہ کیا بنا؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے جو انہیں قبض کریں گے تو کہیں گے، کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ کہیں گے، وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر شہادت دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اس آیت کا تعلق جو ہے نا پچھلی آیت سے ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، یعنی یہ دو قسم کے لوگ تو بہت ہی بڑے ظالم ہیں۔ پہلی قسم میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف کسی حکم کی جھوٹی نسبت کرنے والے آ جاتے ہیں، اور دوسری قسم میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو قرآن کے کتاب الہی ہونے سے انکار کرتے ہیں یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں۔ یعنی جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ انہیں قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ یعنی جو چیزیں عمر، رزق، سعادت یا شقاوت دلوں کی جو ان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں وہ ان کو حاصل ہو کر رہیں گی۔ ان کے ظلم اور بدکاری کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ شاید یہ توبہ کرنے اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو پھر اس آیت میں قبول ہدایت کے لحاظ سے لوگوں کی اقسام بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں جو خود جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، یا وہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن اپنے آپ کو اسی مقام پر سمجھتے ہیں، خود ہی باتیں گھڑتے ہیں، پھر انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو سچے رسولوں کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور ان پر نازل کی ہوئی آیات اللہ کی جو ہے ان سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ سب طرح کے لوگ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں، کیونکہ یہ صرف خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ بے شمار مخلوق کو گمراہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں رزق جتنا ان کے مقدر میں ہے وہ ملتا ہی رہے گا، کیونکہ انسانوں کی آزمائش صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون رسولوں کا تابع فرما بردار بنتا ہے اور کون ابلیس اور اس کے چیلوں کا فرما بردار بنتا ہے۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے جائیں گے اور تمہاری جان قبض کریں گے نا، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ قبر میں بھی پھر ہم جائیں گے۔ اس آیت اور اس جیسی دوسری آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موت کے آتے ہی ایسے مجرموں کو اپنے انجام کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ایک اپنے انجام بد کی ہولناکی کا، دوسرے جان قبض کرنے والے فرشتوں کا جو لہجہ ہوتا ہے نا، کرخت لہجے میں وہ گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ لو جی ہمارا تو انجام ہو گیا خراب۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام شرکیہ افعال بھول جاتے ہیں ان کو دیکھ کر، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح احادیث سے، کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو ایماندار آدمی فرشتوں کے سب سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے، مگر کفار اور مشرکین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا تھا اور رسول کون تھا، تو وہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے، سب بھول جاتے ہیں۔ افسوس میں ان سوالوں کا جواب نہیں جانتا، وہ کہے گا میں تو وہی کچھ کہہ دیا کرتا تھا جو کچھ لوگ کہا کرتے تھے۔ اب مومن ان سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب قبر میں ہم سے سوال و جواب ہوں گے تو اس وقت ہمارے حواس اور ہوش ٹھیک ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر ہم ان سوالوں کا جواب دے لیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر اور شرک میں زندگی بسر کی ہوگی اور اپنی نجات کے لیے سہارے تجویز کر کے رکھے ہوں گے کہ ان کو ہم سب کچھ بھول جائے گا پھر، اور ان کا جواب کچھ نہ بن پڑے گا ان سے، اور یہی بات ان کے کفر کی دلیل ہوگی، بلکہ زبان سے بھی وہ اقرار کر لیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کفر اور شرک ہی میں گزاری ہے۔ تو بس یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ ان سے بڑا کوئی ظالم ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کے لیے دنیا میں جو عمر اور روزی اور اعمال خیر اور شر لکھے گئے ہیں نا، اللہ نے لکھے ان کو، وہ ان کو مل جائیں گے۔ پھر جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، تو ڈانٹ ڈپٹ سے ان سے کہیں گے کہ کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے، آج وہ تمہیں اس عذاب سے، اس آگ سے کیوں نہیں بچا رہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، اب تو ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے، اور اپنے بارے میں اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم دنیا میں کافر تھے، لیکن ان کا یہ اقرار اب انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصار کے کسی آدمی کے جنازے کے لیے نکلے۔ ہم قبرستان پہنچے تو ابھی قبر کھودی نہیں گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اس طرح ساکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس کے ساتھ زمین کو رید رہے تھے۔ آپ نے سر اٹھاتے ہوئے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا جب کافر دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بدبودار بوری ہوتی ہے، وہ حد نگاہ تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے پاس ملک الموت آتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اے خبیث نفس، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف چل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گرم سلائی کو روئی سے نکالا جاتا ہے، وہ اس کو نکال کر اس تھیلے میں ڈالتے ہیں، اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے جس طرح زمین سے لاش کی گندی بدبو نکلتی ہے۔ وہ اس کو لے کر آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، وہ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خبیث روح کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کے برے نام لے کر اس کو بلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، وہ اس کو کھلوانا چاہتے ہیں مگر اسے کھولا نہیں جاتا۔ پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے سجین یعنی زمین کی تہ میں ٹھکانہ لکھو، پھر اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا گویا کہ وہ آسمان سے گرا اور اسے پرندے اچک لیں یا اس کو ہوائیں کسی دور دراز مقام پر پھینک دیں، پھر اس روح کو اس کے بدن میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھاتے ہیں۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تم لوگوں میں نبی مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تو آسمانوں سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا بچھونا آگ کا بنا دو اور آگ کا دروازہ اس کی طرف کھول دو، اس کے پاس اس آگ کی گرمی اور بدبو آتی ہے، اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کے پاس بدصورت گندے کپڑے اور بدبودار جسم کے ساتھ آدمی آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے آج خوش ہو جا،
تجھے حسب وعدہ رسوا کیا جائے۔ وہ پوچھتا ہے کون ہے تو، اس طرح کی شکل والا جو اتنی بری بات لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ کہے گا اے میرے رب کبھی قیامت نہ قائم کرنا۔ مسند احمد کی حدیث۔ پھر آیت نمبر 38 میں اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا فرمائے گا ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فی امم امتوں میں، قد خلت گزر چکی، من قبلکم تم سے قبل، من الجن جنات سے، والانسی اور انسان، فی الناری آگ میں، کلما جب بھی، دخلت داخل ہوگی، امتن کوئی امت، لعنت لعنت کرے گی، اختہا اپنی ساتھی، حتیٰ یہاں تک، عزت دارکو جب مل جائیں گے، فیہا اس میں، جمیعاً سب، قالت کہے گی، اخراہم ان کی پچھلی قوم، لِأُولاہم اپنے پہلوں کے بارے میں، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلائی یہ ہیں، اضلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم پس دے ان کو، عذاباً ضعفاً دگنا عذاب، من الناری آگ سے، قولا فرمائے گا، لکلی ہر ایک کے لیے، ضعفٌ دگنا، ولیکن اور لیکن، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ کیا بنا اس کا ترجمہ؟ فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے دے۔ فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے اور لیکن تم نہیں جانتے۔ جی عجیب بات ہے کہ جب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو یہ چاہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی گمراہی میں بہت بڑا حصہ لیا ہے وہ بھی بری طرح پھنس جائیں، ان کو بھی وہ عذاب اٹھاتے ہوئے دیکھیں۔ اس لیے کہیں گے یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے دے۔ اللہ فرمائے گا سب عذاب بھگت رہے ہیں مگر تمہیں علم نہیں ہے کم بختو۔ اگر دنیا میں تمہیں اپنی گمراہ کا احساس ہوتا ہونے کا تو ایک بات بھی تھی، اس عذاب علیم سے تم بچ جاتے۔ اب کیا فائدہ جو بڑے جھلس رہے ہو آگ میں، یہ نہایت خوفناک منظر ہوگا۔ وہ لوگ جس سے دنیا میں عقیدت رکھتے تھے، یہ لوگ جنہیں یہ لوگ خدا اور دیوتا سمجھتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، جو ان کے معبود تھے، آج ان سے ان کی قطع تعلقی کا اعلان ہو رہا ہے، بلکہ ان کی عذاب کی سفارش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے یہ ملعون ہیں، یہ لوگ دنیا میں ہماری گمراہی کا باعث تھے۔ فرشتے ان سے کہیں گے قال ادخلوا فی امم ان قوموں میں داخل ہو جاؤ، یعنی ان تمام قوموں میں، امتوں میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی، یعنی وہ بھی اسی راستے پر گامزن رہے تھے جس پر تم چلتے رہے ہو، یعنی کفر کا، تکبر کا راستہ، اس لیے سب رسوائی اور ہلاکت کے مستحق ٹھہرے ہو۔ فی النار اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو۔ سرکش اور نافرمان قوموں میں سے جب کوئی قوم جہنم میں داخل ہوگی، لعنت اختہا اپنی جیسی جماعت پر لعنت کرے گی، یعنی اپنے جیسے مشرکانہ عقائد رکھنے والی قوم پر لعنت کرے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، سورہ عنکبوت۔ یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے یعنی جہنم میں، اولین آخرین قائدین رؤوسا، تو ان کے جو فرما بردار اور پیروکار ہوں گے نا وہ بھی جمع ہو جائیں گے، تو کہیں گے لِأُولاہم پہلوں کو، یعنی وہ اپنے سرداروں اور رؤوسا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا۔ کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا فأتہم عذابا ضعفا، اے ہمارے رب ان ہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان کو آتش اور جہنم کا دگنا عذاب دے۔ وہ اتنا برا وقت ہوگا کہ گروہ اپنے چیلوں سے دستبردار ہو جائے گا، عذابوں کو دیکھتے ہی آپس کے سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ مرید لوگ کہیں گے کہ اگر ہمیں اس وقت دنیا میں واپس جانا مل جائے تو جیسے ہی آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں ہم بھی ان سے بالکل ایسے ہی دستبردار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال ان کے سامنے لائے گا جو ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے اور وہ دوزخ سے کبھی آزاد نہ ہوں گے۔ آج کے لیے یہ 2 آیات کافی ہیں، تفسیر تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ہم مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔